الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان کے آغاز میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ ناظرین سامعین، اکثر مفسرین نے مبارک رات سے شب قدر کی رات کو مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے شب برات کی یعنی کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو بھی مراد لیا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ بعض مفسرین کرام نے اس سے شب برات کی رات مراد لی ہے، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ شب برات کو شب نجات بھی کہا جاتا ہے، شب برات کو شب رحمت بھی کہا جاتا ہے، اور شب برات کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ لفظ قدر کے دو معنی ہیں۔ جس وقت شب قدر 27ویں کی شب رمضان المبارک کے مہینے کی مراد لی جاتی ہے، اس وقت قدر کا معنی تنگی ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، کہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی 27ویں کی شب کو، شب قدر کو زمین پہ اترتے ہیں۔ تو فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد زمین پہ اترتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور قدر کا جو دوسرا معنی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ حکمت والے تمام کے تمام کاموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو قدر کا دوسرا معنی یہاں پہ حکمت بھی مراد لیا گیا ہے، اور حکمت کو تقسیم کرنا بھی مراد لیا گیا ہے۔ تو جس وقت قدر کا یہ معنی ہوگا تو اس وقت اس سے مراد مفسرین کرام نے شب قدر اور شب برات کو لیا ہے۔ جیسا کہ اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں کہ شب برات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال 4 راتوں میں رحمتوں کے، بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ جس کو بقر عید بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 شعبان المعظم کی جو شب برات یعنی کہ نصف شعبان، 15ویں شعبان کی رات، اور چوتھے نمبر پہ عرفہ کی رات یعنی کہ یوم العرفہ، اور اس سے آگے جو رات آتی ہے۔ ان 4 راتوں کو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر اسی آیت کے تحت اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ شب برات کی جو فضیلتیں ہیں ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ احادیث کے ذخیرے کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شب برات کی فضیلت جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے بیان فرمائی، ان کی روایات ملتی ہیں۔ جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، شعب الایمان کے اندر امام بیہقی بھی ان روایات کو لے کر آئے ہیں۔ چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ شب برات کی فضیلت کو ذہن میں رکھا جائے، اور اس موقع کو غنیمت جانا جائے، اور اس موقع کو شب بیداری کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہوا جائے، اور رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، کہ جس وقت ہمارے رزق کا فیصلہ ہو رہا ہو، جس وقت ہماری زندگی اور ہماری موت کے متعلق فیصلہ ہو رہا ہو، جس وقت لوح محفوظ سے جو ہمارے تقدیر کے فیصلے ہیں پورے سال کا ریکارڈ فرشتوں کے سپرد کیا جا رہا ہو، تو اس وقت ہم رب کے دربار میں حاضر ہوں تاکہ رب ذوالجلال ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ حدیث ترمذی شریف سے پیش کرتی ہیں، جن کو روایت کرنے والی ام المومنین صدیقۃ الکبریٰ
محبوبہ محبوب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر غیر موجود پایا، تو میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے اپنے کاشانہ سے باہر نکلی، تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع یعنی جو بقیع قبرستان ہے وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا کہ آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھائے ہوئے تھے اور ذکر و فکر اور امت کے لیے دعا گو تھے۔ حدیث کی طوالت کو چھوڑتے ہوئے اس کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت بقیع قبرستان میں پہنچی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 15ویں شعبان کے متعلق گفتگو فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ اور یاد رہے کہ یہ حدیث اسی طرح کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے۔ یہاں پہ آسمان دنیا کی طرف رب ذوالجلال نزول فرماتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی جو خاص رحمتیں ہیں ان کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال شعبان کی 15ویں رات کو بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ لہٰذا سامعین ناظرین، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس موقع کو اپنی زندگی میں غنیمت جاننا چاہیے اور شعبان المعظم کی 15ویں رات کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جن کا خصوصی طور پہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح زمین والے 2 عیدیں کرتے ہیں زمین پر، عید الفطر اور عید قربان، اسی طرح آسمان والے یعنی کہ جو فرشتے ہیں ان کی بھی 2 عیدیں ہیں، اور ان کی ایک عید شب بارات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور آسمان والے یعنی کہ فرشتوں کی جو دوسری عید ہے وہ شب قدر رمضان المبارک مقدس مہینے کی رات ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، رب ذوالجلال اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے، اور ان مقدس ایام کی رب ذوالجلال ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔